بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی برکتیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حروف پر مشتمل نہایت عظمت اور شان والی آیت کریمہ ہے۔ اسلام سے قبل عربوں میں رواج تھا وہ جو کام بھی شروع کرتے تو اس سے پہلے اپنے جھوٹے معبود بتوں لات و عزا وغیرہ کا نام لیتے تھے، جس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ تمام کام ان کی مدد سے کر رہے ہیں، لیکن اسلام نے ایسا کرنے سے منع فرمایا اور ہر کام کو اللہ عز و جل کے نام سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، جو بھی کام بسم اللہ کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا نامکمل رہ جاتا ہے۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بسم اللہ کو بڑی عمدگی اور خوبی سے پڑھا تو اس کی بخشش ہو گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، جب آیت بسم اللہ اتری تو آسمان پر بادل چھٹ گئے، بادل مشرق کی طرف دوڑنے لگے، ہوائیں ٹھہر گئیں، سمندر خاموش ہو گیا، جانوروں نے کان لگا کر سنا، شیطان پر شعلے برسنے لگے اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر میرا نام لیا جائے گا میں اس میں ضرور برکت ڈالوں گا۔ چنانچہ جو شخص بسم اللہ کا ورد جاری رکھے گا انشاءاللہ اس کا ہر گزرنے والا لمحہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر وقت اس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا عذاب کے فرشتے قبر میں ایک میت کو عذاب دے رہے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ واپسی میں اسی قبر کے پاس سے گزرے تو قبر میں رحمت کے فرشتے نور کی تشتری لیے ہوئے نظر آئے۔ حضرت عیسیٰ کو سخت حیرت ہوئی، چنانچہ انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس راز کا انکشاف فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے عیسیٰ، یہ شخص گناہ گار ہونے کی وجہ سے میرے عذاب میں گرفتار تھا، مرتے وقت یہ اپنی حاملہ بیوی چھوڑ آیا تھا جس سے اس کے مرنے کے بعد بیٹا پیدا ہوا، اب وہ بڑا ہو گیا ہے اور آج اس کی والدہ نے جب اسے مدرسے میں داخل کروایا تو اس نے وہاں بسم اللہ سیکھی ہے، اب مجھے اس بات پر حیا آتی ہے میں اس بندے کو زمین کے پیٹ میں عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لیتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم نے ہر کام بسم اللہ سے شروع کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ نے فرمایا، ہر وہ اہم کام جسے بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے ناقص ہے، اس کا کوئی ثواب ہے نہ برکت۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت منقول ہے، جب استاد بچے سے بسم اللہ پڑھنے کو کہتا ہے تو اس وقت استاد، بچے اور والدین کے لیے دوزخ سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جس دعا کے آغاز میں بسم اللہ پڑھی جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ حضور نبی اکرم نے فرمایا، جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھا اس نے اپنے سارے جسم کو پاک کر لیا، اور جس نے وضو سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی تو اس کے صرف وضو کے اعضاء ہی پاک ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر حضور نبی اکرم نے ارشاد فرمایا، جب رات کی تاریکی چھا جائے یا تم شام کا اندھیرا پھیلتا دیکھو تو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر مت نکلنے دو، اس لیے کہ اس وقت شیطان زمین پر پھیل رہے ہوتے ہیں، پھر جب گھنٹہ بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ پڑھ کر دروازے بند کر لو۔ شیطان اس طرح بند کیے گئے دروازے نہیں کھولتا، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے مشکیزیں باندھ لو اور بسم اللہ کہہ کر اپنے برتن ڈھانک لو، اور اگر برتن ڈھانکنے کے لیے کچھ نہ ملے تو ان پر کوئی چیز آڑی ترچھی رکھ دو اور اپنے چراغوں کو بسم اللہ پڑھ کر بجھا دو۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے بسم اللہ خوب خوش خط تحریر کرے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں روم کے بادشاہ قیصر نے ایک خط لکھا کہ مجھے مستقل سر درد رہتا ہے، آپ میرے لیے کوئی دوا بھیجیں۔ حضرت عمر نے ان کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی، جب بھی وہ اس ٹوپی کو اپنے سر پر رکھتا اس کا درد ختم ہو جاتا، اور جب ٹوپی سر سے اتارتا
سر کا درد شروع ہو جاتا۔ قیصر روم بہت حیران ہوا۔ اس نے ٹوپی کی تلاشی لی تو اس کے اندر ایک کاغذ ملا جس پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ ایک جنگ کے دوران کفار نے حضرت خالد بن ولید سے اسلام کی حقانیت پر کوئی نشانی طلب کی۔ کفار کے پاس انتہائی خطرناک زہر تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اس زہر کو ہاتھ میں لیا اور بسم اللہ پڑھ کر سارا زہر پی لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے آپ پر زہر کا کچھ اثر نہ ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نشانی مانگنے والے تمام مجوسی مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت بشر حافی نے ایک کاغذ پر بسم اللہ لکھی ہوئی دیکھ کر اسے اٹھا لیا اور اس کاغذ کو خوشبو میں لپیٹ دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بشر حافی تم نے میرے نام کو خوشبو میں بسایا، میں دنیا آخرت میں تمہارے نام کو خوشبودار بناؤں گا۔ روایت میں ہے بسم اللہ پڑھنے سے شیطان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، کیونکہ ابلیس لعین 3 مواقع پر اتنا چلا چلا کر رویا کہ کبھی ایسا نہیں رویا۔ پہلی بار جب اللہ عز و جل نے اسے راندہ درگاہ کر کے اس پر لعنت مسلط کی، دوسری مرتبہ ولادت مصطفیٰ کے موقع پر، اور تیسری مرتبہ نزول سورہ فاتحہ کے وقت۔ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھی۔ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حضور نبی اکرم کی سنت مبارکہ ہے، لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس عمل سے ہماری زندگی کا ہر عمل نہ صرف نیکی اور عبادت بن جاتا ہے، بلکہ ہم ممکن حد تک گناہوں سے بھی پاک رہتے ہیں، کیونکہ ہر وقت اللہ کو یاد کرنے کی عادت اپنا لی جائے تو پھر گناہ خود بخود چھوٹ جاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔